میری کس غلطی نے تجھے ناراض کر دیا؟ میں کیا کروں؟ تجھے کیسے منا لوں؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تیری ناراضگی سہ سکوں۔ مان جا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تیرے بغل میں گھل گھل کر ختم ہو رہی ہوں۔ اگر تیری یہی رضا ہے تو مجھے ایک ہی بار موت دے دے۔ میں گیلی لکڑی کی طرح آہستہ آہستہ راکھ بن رہی ہوں۔ تو ایک ہی بار مجھے جلا ڈال، جیسے تندور میں گرنے والا تنکا ایک لمحے سے پہلے فنا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ آئے۔ اگر وہ آ گیا تو میرے جسم سے پھوٹتی بدبو سب جان لیں گے۔ لوگ مجھ سے گھن کھائیں گے۔ تو روک لے اسے نہ آنے دے۔ تو روک سکتا ہے، صرف تو۔ اور اگر اسے آنا ہے تو صبح ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ساری رات گڑ گڑاتی رہی تھی۔ صبح ہوئی لیکن وہ زندہ رہی۔ ہر آہٹ پر اس کی نظر دروازے کی اور رینگنے لگی۔ اماں گڑ والی روٹیاں پکاتے ہوئے کوئی لوک گیت گنگنا رہی تھیں۔ کنیز صحن میں بکھرے املی کے پتے اور بگو کی مینگنیاں سمیٹتے ہوئے جھاڑو کو چنور کی مانند لہرا رہی تھی اور آپ ہی آپ ہونٹوں میں مسکائے جاتی تھی۔ ابا جان بوجھ کر صبح سویرے گھر سے نکل گئے تھے تاکہ اماں اجی سے تنہائی میں بات کر سکیں۔ دھوپ ابھی آنگن میں نہیں پھیلی تھی۔ اماں مرغیوں کو ڈربے سے نکالتے ہوئے بیرونی دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ کنیز دروازے کے پاس بلا مقصد جھاڑو لگا رہی تھی۔ جب جھاڑو کے تنکے بھوری پشاوری چپل تلے آ گئے، عائشہ نے اجی کو دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ سنبل کے درخت پر چیل کا گھونسلہ تھا۔ چیل طرح طرح کرتی درخت کے گرد چکرا رہی تھی۔ گلی میں ٹیڑیاں آسمان کی سمت گردنیں اٹھائے بارش کی آس میں بین کرتی تھی۔ اجی کے قدموں کی دھمک یوں گونجتی تھی جیسے ڈھول پر کمچی سے ضرب لگائی جا رہی ہو۔ اس نے کسی سے بات نہیں کی، کنیز کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اماں کے ساتھ اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کنیز دروازے سے کان چپکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عائشہ نے راکھ راکھ بدن کو گھسیٹنے کی کوشش کی اور کئی کرنوں کی مسافت طے کرنے کر کے پرانے سامان والی کوٹھڑی میں پہنچی۔ کچی دیوار کا سہارا لے کر وہ زیر لبی میں بولنے لگی، تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری آواز تجھ تک کیوں نہیں پہنچتی؟ تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وقت کسی گاڑے مایا کی طرح رینگ رہا تھا۔ اجی کے بولنے کی مدھم آواز اس کے کانوں میں یوں اتر رہی تھی جیسے وہ کسی کنویں کی تہہ میں بیٹھا بول رہا ہو۔ پھر اس نے اماں کو چیختے سنا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ اس کا نچلا دھڑ زور سے کانپا اور وہ راکھ کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ قدموں کی چاپ اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ کنیز نے دروازے سے اندر جھانکا۔ وہ رو رہی تھی۔ ایک جلتی نگاہ اس پر ڈال کر کچھ کہے بغیر لوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی نفرت کی چنگاریاں ہوا میں معلق رہ گئیں۔ میں کسی اور کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی۔ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے لوگوں کی نظروں سے بچا لے، میرا ہاتھ نہ جھٹک۔ میں نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو بے شک میری گناہی ثابت نہ کر، پر مجھے چھپا لے، لوگوں کی نظروں سے چھپا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ مجھے موت دے دے اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے دیکھے۔ اسے لگا کہ دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ وہ اجی کی محض ایک جھلک دیکھ پائی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا صحن پار کر گیا تھا۔ کواڑ کی درز سے اس نے اماں کو تندور کی سمت جاتے دیکھا۔ وہ جھک کر ایک لکڑی اٹھا رہی تھی۔ اب ان کا رخ اس کمرے کی طرف تھا۔ اس نے آنکھوں پر سختی سے ہاتھ جما کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ جھوٹے باسنوں میں رزالے کھاتے ہیں چاچی۔ میں بے غیرت نہیں ہوں جو آنکھیں میٹ کے بند کر کے یہ برداشت کر لوں۔ اماں نے پیٹی کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا رکھا تھا۔ تھوک نگلتے ہوئے چیخ کر بولی، روک لے اپنی زبان کو، ایک حرف بھی اور کہا تو تیرا لہو پی جاؤں گی۔ میری دھی پر تہمت لگاتے تیرا دل نہیں کانپتا؟ خدا کا خوف کر کچھ، اور مجھ پر ایویں ہی گرم نہ ہو چاچی۔ میں نے اسے ملنے سے روکا، بہت کوشش کی کہ اس بے حیائی سے رک جائے، پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے اپنا رنگ دکھا کر چھوڑا۔ میرا احسان مان، میں نے بھرم رکھا تم لوگوں کا، گھر میں بات نہیں کی کسی سے، چپ چپیتے اسے ادھر چھوڑ گیا۔ جو میں چپ نہ رہتا تو کیا ہوتا جانتی ہے تو؟ اسی وجہ سے میں نے اپنا تبادلہ کروا لیا۔ اس کتے کو بہت ڈھونڈا، میں نے بڑا تلاش کیا، اس کا خون کر کے پھانسی چڑھنا قبول ہے مجھے، پر یہ بے غیرتی کی زندگی قبول نہیں۔ وہ بھاگ گیا ہے کہیں، میں بھی چھوڑوں گا نہیں اسے، جہاں بھی ملا کتے کی موت ماروں گا۔ اور رب کا واسطہ ہے، اب اس بات کو پی جانا، اپنے دل میں دفن کر لینا، کہیں تھانہ کچہری نہ کرنے لگ پڑنا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ وہ چلا گیا تھا۔ کمرہ یوں ڈول رہا تھا جیسے بہتے پانی پر تیر رہا ہو۔ اماں نے باہر آ کر تندور کا رخ کیا تھا۔ شیشم کی ٹیڑھی سی شاخ ہاتھ میں لے کر وہ عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس نے انابی رنگ کا نیا جوڑا پہن رکھا تھا اور کپڑوں پر اتنا عطر لگایا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اماں چند قدم اٹھا کر اس کے سر پر پہنچی اور منہ سے کچھ کہے بنا لکڑی سے اسے مارنے لگیں۔
ہر ضرب پر اس کا جسم کانپتا اور وہ پرے کھسکتی جاتی۔ اماں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ چوٹ کہاں کہاں لگ رہی تھی۔ اس کا سر، بازو، گردن، کندھے سب لکڑی کی زد میں آ رہے تھے۔ اس نے نہ تو ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد ہوئی۔ کنیز روتی ہوئی اندر آئی اور اماں کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر پرے کر دیا تھا۔ عائشہ کھسکتے کھسکتے جستی ٹرنکوں کے ساتھ جا لگی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر لکڑی اس کے کندھے پر ماری تو وہ اوندھے منہ گر گئی۔ ان پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ وہ اس کی پیٹھ پر ضربیں لگانے لگیں۔ لکڑی اس کی قمیض میں الجھ گئی اور سوتی کپڑا کندھوں پر سے چرر کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ ضرب لگانے کے لیے اٹھا ہوا اماں کا ہاتھ اس طرح گرا تھا جیسے انہیں فالج ہو گیا ہو۔ عائشہ کی شفاف جلد پر ان کی لگائی ہوئی چوٹوں سے ابھرنے والی سرخی کے ساتھ جلنے کے سیاہی مائل بھورے نشان بھی دمک رہے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے 2 آنسو پھسل کر اس کی کمر پر گرے۔ وہ درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر ڈھہ گئی تھیں۔ 1 2 3 وہ سرخ لکیروں کے درمیان رینگتے ہوئے بھورے دھبوں کو گننے لگیں۔ 4 ان کے جھریوں بھرے ہاتھ یوں زخموں کو ٹٹولتے تھے جیسے وہ اندھی ہوں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ان کے ضعیف چہرے پر پھسلتے آنسو عائشہ کی کمر پر گر رہے تھے۔ کنیز بھی اماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں نے عائشہ کو سیدھا کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ہنسلی کی ہڈی سے کسی جونک کی طرح چمٹا ہوا نیل کا نشان ان کی دھندلی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھ میں لے کر وہ دیر تک بین کرتی رہی تھی۔ اس روز اماں نے دوپہر کی روٹیاں لگانے کے لیے تندور نہیں جلایا، بگوں کو چارہ نہیں دیا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی، مرغیوں کو دانہ نہیں ڈالا، املی کی شاخوں میں لٹکتے آب خوروں میں چڑیوں کے لیے چوگا نہیں ڈالا، کنیز نے ہانڈی نہیں پکائی، سیوتی کے پھولوں کو پانی نہیں دیا۔ ابا گوشت کا لفافہ اٹھائے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو مرغیاں بھاگ کر باہر گلی میں نکل گئیں۔ آنگن میں کھاٹ پر لیٹی اماں آسمان کو تک رہی تھی۔ کنیز نلکے کے گرد چنی ہوئی پختہ اینٹوں کی مینڈ پر بیٹھی تنکوں سے کھیل رہی تھی۔ املی کے تنے سے بندھی ہوئی بگو بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ اجی چلا گیا؟ ہاں۔ اماں کے پپڑی جمے ہونٹ ذرا سے ہلے۔ ابا کی آنکھوں میں تجسس ابھرا اور وہ چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ گئے۔ میں تو گوشت لایا تھا، پٹ کی بوٹیاں ہیں، اجی کو پسند ہے نا؟ بات ہوئی؟ انکار کر دیا اس نے۔ انکار کر دیا؟ لفافے پر ابا کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کیوں؟ کس لیے انکار کر دیا؟ بس کر دیا، مرضی اس کی۔ پوری بات سنا مجھے، اٹھ کر بیٹھ، کیا بات ہوئی تھی؟ اماں اٹھ کر نہ بیٹھیں۔ ایشو اب وہاں نہیں جائے گی، پڑھائی کو ادھر ہی ختم سمجھو۔ مجھے بھی پتا ہے، اب یہ کیسے جا سکتی ہے؟ حیرانی والی بات ہے اجی اتنا بے دید ہو گیا۔ میں تو سمجھتا تھا لحاظ والا منڈا ہے، اسی لیے تیری بات مان گیا تھا، اب خوش ہے؟ پڑ گئی سینے میں ٹھنڈ؟ گھر بلا کے بے عزتی کروا لی، سر میں خاک ڈال گیا وہ۔ اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور کروٹ لے کر پہلو کے بل لیٹ گئیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنوں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام اپنی آبنوسی انگلیوں سے کھڑکیوں اور روشن دانوں کی شیشوں پر دستک دے رہی تھی اور اس دستک کا جواب دینے کے لیے کمرے کے گوشوں سے مبہم پرچھائیاں سر ابھار رہی تھیں۔ وہ سجدے میں گری رو رہی تھی۔ تو نے مجھے کیوں بنایا تھا تو میرا دل کیچڑ سے کیوں بھر دیا؟ جن آنکھوں سے میں اس کا چہرہ دیکھتی تھی وہ تو نے چھین کیوں نہ لی؟ جن قدموں سے چل کر اس کی طرف جاتی تھی وہ تو نے لے کیوں نہ لیے؟ جن ہاتھوں سے اسے چھوتی تھی وہ تو نے مفلوج کیوں نہ کر دیے؟ جس زبان سے اسے مخاطب کرتی تھی وہ تو نے چھین کیوں نہ لی؟ تو نے کیوں نہ روکا مجھے؟ وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر چیخنے لگی۔ میں برباد ہو گئی، میں کوڑی ہو گئی۔ وہ اپنے منہ پر تماچے مارنے لگی۔ میں کوڑی ہو گئی، برباد ہو گئی میں۔ تو نے کیوں بنایا مجھے؟ کیا تجھے مجھ سے گھن آتی ہے؟ کیا تو مجھے اس گندگی سے نکالے گا نہیں؟ میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا؟ کیا تجھے میرے گلے سڑے زخموں سے گھن آتی ہے؟ تو نہ نکالے گا مجھے؟ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی رہی۔ میرے پاس کچھ نہ رہا، میں برباد ہو گئی۔ آگ لگی ہے، کیا دوزخ کی آگ ایسی ہوگی؟ کیا وہ بھی یوں ہی جلاتی ہے؟ میرے اندر الاؤ جلتے ہیں۔ تو مجھے نہ بچائے گا، مجھے سکون نہیں دے گا۔ دروازے سے اندر آتا اونیل ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پچھلے کئی روز سے وہ اسے اسی حال میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی، پھر اچانک پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی، خود کو مارنے لگتی، اسے دیکھ کر ڈر جاتی، بدک کر پرے ہو جاتی، کبھی بالکل چپ ہو کر ناخن چبانے لگتی۔ رات کو بتی جلا کر خود کو آئینے میں دیکھتی
اور دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگتی۔ اس نے عالیہ کو مستقل گھر میں رہنے کا پابند کر دیا تھا، ایک چوکیدار بھی رکھ لیا تھا۔ چوکیدار کا کام بنیادی طور پر جاسیہ پر نظر رکھنا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور سنبھلنے کی کوئی امید نہ بندھی تو وہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے لگا۔ سائیکیٹرسٹ کے علاج کے باوجود اس کی ذہنی ابتری دور نہیں ہوئی تھی۔ ہر سیشن کے بعد ڈاکٹر اس سے کہتا کہ آپ کی مسز تعاون پر آمادہ نہیں۔ اس نے معالج تبدیل کر کے دیکھ لیا، پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے پاگل پن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر فروخ کہہ رہے تھے کہ تم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہو۔ عالیہ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ رہی تھی جب اونیل نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس نے مگ کے گرم کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بل کھاتے دھوئیں پر نظریں جما دیں۔ تم پلیز خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اونیل ٹرے میں رکھا مگ اٹھا کر اس کے سامنے آن بیٹھا۔ تم کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ گرد سے اٹے بے ترتیب بال، کیکر کے پھول جیسی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، رخساروں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، ملگجے کپڑے، وہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کہاں جاؤ گی تم؟ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم یہ وہم اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں دارالامان چلی جاؤں گی، تم مجھے جانے دو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آج رات تمہیں ایک میوزیکل فنکشن میں لے جاؤں گا۔ ملک کے مشہور ترین پاپ سنگرز آ رہے ہیں، وہاں جا کر تم بہتر محسوس کرو گی۔ وہ چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، میں اب کبھی بہتر محسوس نہیں کر سکتی۔ مجھے کہیں جا کر سکون نہیں مل سکتا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر فروخ خاصے پر امید ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ بولو، اللہ دے سکتے ہو مجھے؟ تم نے مجھے اللہ سے دور کر دیا ہے، مجھ سے اللہ کو چھین لیا ہے، مجھے کوڑی کر دیا ہے۔ کافی کو مگ کے ہاتھ کی ضرب لگا کر اس نے فرش پر پٹک دیا تھا۔ تم نے مجھے… اس پر نظر پڑتے ہی وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی، تمہاری گھناؤنی شکل سے مجھے خوف آتا ہے۔ تم نے مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا، میں بھی کوڑی ہو گئی۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ عالیہ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ بالکل بے قابو ہو گئی تھی۔ اونیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے پکڑنے کے لیے بازو پھیلائے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہو، اپنے ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ وہ خود کو عالیہ کی گرفت سے چھڑا کر الٹے قدموں بھاگ پڑی۔ اس کا پاؤں کارپیٹ میں الجھا اور وہ منہ کے بل میز کے اوپر گر گئی۔ میز کا کنارہ اس کے پیٹ میں دھنس گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے چیخ رہی تھی۔ اونیل نے چوکیدار اور عالیہ کی مدد سے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا۔ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سفید چادر والے بیڈ پر آنکھ کھول کر اسے خود پر جھکا ہوا اونیل دکھائی دیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اگلے چند لمحوں میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ گرنے کے باعث وہ ماں بننے سے محروم ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی گود خالی ہونے پر دکھ نہیں ہوا۔ اونیل بہت غمگین اور نڈھال تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا مسلسل اسے تسلی دیتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ ہسپتال سے گھر لوٹی تو کینا کے پھول مرجھا چکے تھے، موگرے کی جھاڑیاں جھونج ہو گئی تھیں، انار کے گلابی پھولوں کو بدلتے موسم نے چاٹ لیا تھا، املتاس کے شگوفوں کا زرد رنگ دھوپ نے اڑا دیا تھا اور سکھ چین کے پتوں پر برس کے داغ تھے۔ اسوج کا چاند پچھمی دیوار کی منڈیر پر ٹکا تھا، مشکی گھوڑی جیسی رات دل کی چال چلتے اپنے سموں سے دھرتی کو روندتی جا رہی تھی۔ ستارے آسمان کے سینے کے چھید تھے جن سے جلتی روشنی کی پھواریں برس رہی تھیں۔ املی ایک براہن تھی جو بال بکھرائے سرد آہیں بھر رہی تھی۔ نہر پار والے بیلے میں گیدڑ روتے تھے۔ وہ آنگن میں چوکی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر صابن مل رہی تھی۔ اماں بگو کی رسی کھول کر اسے پرانی کوٹھڑی میں لے جانے لگیں اور اس کے قریب رک گئیں۔ چندریے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ وہ میل نہیں جو صابن اتار سکے۔ اماں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ سے صابن کی ٹکیاں لے لی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر لگے ہوئے جھاگ کو جلد پر رگڑتی رہی تھی۔ اسے تو آب زمزم بھی نہیں دھو سکتا۔ توبہ، میں کیا کفر بک گئی ہوں۔ اماں نے آسمان کی سمت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کملی نہ بن، اندر چل کے سو جا، نصیبوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ جیسی لکھ دی لکھنے والے نے، مرضی سونے رب کی، ہیر پھیر نہیں ہو سکتا اس کے لکھے میں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ایک بات سن، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے وہ بولی، انکار نہ کرنا، نہ ہی یہ سمجھنا کہ میں تیری دشمن ہوں۔ وہ ہے نا رفیق جس کی بیوی زچگی میں فوت ہو گئی تھی، اپنی برادری کا ہے، دیکھا ہوگا تو نے، کئی بار تیرے ابے سے ملنے آیا ہے۔ منہ پر اس کے چیچک کے داغ ہیں پر دل کا چنگا ہے۔ وہ جو پرسوں بھاری جسے والی عورت آئی تھی، نسرین تھی وہ، رفیق کی بہن،
صاف بات تو اس نے نہیں کی، پر مطلب یہی تھا کہ گول مول لفظوں میں تیرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر حیرت بکھری، نہ ہی آنکھوں میں تیش کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کے چہرے کے سارے خطوط یوں ساکت تھے جیسے کسی پتھر پر کھدی ہوئی لکیریں۔ وہ چپ چاپ منہ اور گردن پر جھاگ ملنے لگی تھی۔ تیری مرضی ہو تو بات چلاؤں؟ اماں نے اس کا گھٹنا ہلایا۔ تیرے جوڑ کا نہیں ہے، پتہ ہے مجھے۔ کریم بخش بھی سن کر غصے ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تجھ میں کوئی عیب ہے، اس لیے تیرا بیاہ دہاجوں سے کر دوں۔ برادری میں تیرے جوڑ کا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ وڈا زمیندار ہے وہ، کھان پین کی کوئی تھوڑ نہیں ہوگی، لیڑا کپڑا ستھرا ہوگا، عزت ہوگی، اور کیا چاہیے؟ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں کوئی موقع دیکھ کر تیرے ابے سے بات کرتی ہوں، وہ تجھ سے پوچھے تو انکار نہ کر دینا۔ سوچ لے اڑیے، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہی تیرے ساتھ۔ اماں اٹھ کر جانے لگیں تو وہ چلمچی پر چہرہ جھکائے پانی کے چھپاکوں سے جھاگ اتار رہی تھی۔ بڑی رات ہو گئی ہے، اندر آ جا۔ کریم بخش جاگ گیا تو غصہ کرے گا۔ چل میری دھی، میں آ جاتی ہوں اماں، تم چلو، اس نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ اماں کے جانے کے بعد اس نے صابن کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر جھجک کر رک گئی۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں کیوں خود کو دھوتی ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دھتورے کو 100 سال چینی کے شیرے میں پکا لو، وہ میٹھا نہیں ہوگا۔ اگال دان میں کسی نے آیتوں والے ورق بھی سنبھالے ہیں کبھی؟ کوڑے کے ڈھیر پر پھولوں کا مکٹ چڑھانے سے وہ خوشبو تو نہیں دینے لگتا۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ کنڈی گرا کر وہ باہر آ گئی تھی۔ ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک بدرو بہتی تھی جسے گلے عباس کے جھاڑوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بدرو پر چہرہ جھکا کر گندے پانی کو گھورنے لگی۔ ناکافی روشنی میں وہ غلیظ سیال مکمل سیاہ نظر آتا تھا۔ تعفن کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس نے گردن کچھ اور نیچی کر دی اور پانی کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اسے کون دھوئے؟ اس کی بدبو کون دور کرے؟ بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، پھر بھی اس نے چہرہ نہیں ہٹایا تھا۔ مجھے اسی قابل سمجھانا، اسی قابل جانا تو نے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ اسی قابل سمجھا تو نے، اسی قابل۔